اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی، تو اس میں ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اولاد ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، منافع زیادہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ پھر ایک اور شخص نے کوئی بات کی، اس طرح 3-4 اشخاص کو آپ نے یہی بات بتائی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ نے سارے مسائل کا حل استغفار ہی بتایا ہے۔ تو آپ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک پڑھ کے یہ بتایا کہ میں نے اس لیے ہی کہا ہے، اور وہ 10 سے 12 نمبر جو آیات ہیں سورہ نوح کی، ان کا مفہوم یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ تم باز آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، تو نہیں مانتے تھے۔ تو پھر یہ بات کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں استغفار اگر کرو گے تو تمہیں اولاد بھی ملے گی، تمہیں رزق بھی کشادہ ملے گا، باغات بھی ہوں گے، بارش اور پانی بھی آئے گا۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو سورہ نوح کی آیات تھی یہ پڑھ کے سنائی، کہنے میں نے اس لیے کہا ہے کہ استغفار کرو سب کو، جتنے کام مسائل ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ استغفار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا، بخشش مانگنا، گناہوں سے مغفرت مانگنا۔ جیسے یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں تیری طرف۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ استغفار کا معنی بخشش ہے، بخشش مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، لوٹنا اس طرف۔ اب یہ جو چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے کہ خوش کیوں ہوتے ہیں توبہ سے۔ کہ ایک شخص تھا تو وہ جا رہا تھا جنگل میں، اور اس کے پاس جو اونٹنی تھی اس پہ اس کا سامان تھا، کھانے پینے کا سارا۔ تو جنگل کے کچھ فاصلے پہ جا کے اس کو نیند آئی، وہ لیٹ گیا۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی غائب تھی، پریشان ہو گیا۔ تو اس میں سامان بھی تھا، کھانے پینے کا، سواری بھی تھی، واپس بھی نہیں آ سکتا تھا۔ تو اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، وہ نہیں ملی، تھک ہار کے وہ پھر لیٹ گیا۔ تو سو کے جب اٹھا تو اونٹنی اس کے سرانے کھڑی تھی، تو بہت خوش ہوا۔ اتنا خوش ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ میں
اللہ ہوں اور تو میرا بندہ ہے نا، الٹ بات نکل گئی خوشی میں. تو اس نے فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا، چونکہ اس کی نیت وہ نہیں تھی. کہنا وہی چاہتا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا اللہ ہے. اب یہ خوشی کی انتہا میں آگے پیچھے لفظ ہو جاتے ہیں، باتیں ایسی ہو جاتی ہیں خوشی میں آدمی. تو یہاں ایک بات جو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اونٹنی والا تھا جتنا وہ خوش ہوا، کوئی شخص اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یعنی ذرا اس بات پہ غور کریں کہ توبہ کا مقصد ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو جب کوئی شخص بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف لوٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بائیں کھول کے اس کو ریسیو کرتا ہے، اس کو ملتا ہے اس طرح کہ اونٹنی والے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ اونٹنی والے کو تو اونٹنی مل گئی، اس کا تو کام بن گیا. تو اللہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اللہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو سب کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس عذاب سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے جب اس کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ عذاب سے، اس جہنم سے، ان چیزوں سے بچ گیا. اس لیے خوش ہوتا ہے اللہ. اس لیے وہاں معیار اور ہے، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن وہاں شان غفاریت ہے، بہت کچھ ہے، بخشنا، معاف کرنا، مہربانی کرنا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ استغفار ایک ایسی چیز ہے، اور یہ جو شب برات 15 شب جو ہوگی اس مہینے کی، شب برات جو ہے یہ بھی گناہوں سے بیزاری کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. اور احادیث میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کروانے والا. تو مغفرت کی رات ہے شب برات. شب برات ان چیزوں کی بات نہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. شب برات پٹاخے چھوڑنے کی بات نہیں، رات نہیں، آتش بازی چلانے کی رات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. یہ رات ہے کہ استغفار کیے، توبہ کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اور اس رات چونکہ رحمت اپنے پورے جوش پہ ہوتی ہے، اس لیے بے شمار گناہ معاف ہوتے ہیں احادیث میں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جو رات آ رہی ہے تو اس کو کس طرح گزارنا ہے؟ تلاوت قرآن کریں، نفل پڑھیں، اور اس کے بعد استغفار کریں. اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، چونکہ اسی کے ذریعے اس کی ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے. تو انہی چیزوں سے سارے معاملات جو حل ہوتے ہیں. دیکھیں، میں اکثر پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں بات، آج پھر یہ ضروری ہے بیان کر رہا ہوں کہ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت قحط پڑنے والا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ سے انہوں نے بات کی تو اللہ نے کہا کہ نماز استسقاء پڑھو. تو جب آپ نے نماز استسقاء پڑھی، اس کے بعد دھوپ اور تیز ہو گئی، بارش کا کوئی امکان نہیں. تو آپ نے اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا، چونکہ آپ پہاڑ پہ جا کے بات کرتے تھے، طور پہ باتیں ہوتی تھیں، ہم کلام ہوتے تھے اللہ سے، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو مجلس تھی اس میں میرا ایک 40 سال کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، اس لیے بارش نہیں ہو سکتی. اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ نے نام نہیں بتایا. آپ نے جا کے
مجمع سے کہا کہ بھئی جو بھی 40 سال کا اللہ کا نافرمان ہے اٹھ کے چلا جائے تاکہ بارش ہو۔ اب کون اٹھے گا؟ ایک بے عزتی کی بات ہے نا، اتنے آدمیوں میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ میں 40 سال کا نافرمان ہوں۔ تو اس نے بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں اٹھ تو سکتا نہیں لیکن میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اسی وقت بارش شروع ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ کوئی گیا تو نہیں لیکن بارش ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی تھی، میں نے اسے صلح کر لی، اس کو معاف کر دیا اور بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ نام تو بتا دیں اس کا۔ تو اللہ نے کہا جب اس نافرمان تھا نام نہیں بتایا تو اب تو میرا ہو گیا ہے، کیسے نام بتا؟ تو اس میں جو میں بات گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں جو خاص طور پہ پہلے بھی میں نے کہی ہے کہ اس میں دیکھیں کہ نبی اگر نماز استسقاء پڑھائے اور بارش نہ ہو، صرف ایک گناہ گار کی وجہ سے بارش نہ ہو، تو گناہ کی کتنی نحوست ہے کہ نبی کی نماز استسقاء جو ہے اس کا اثر بھی نہیں رہتا۔ اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی کتنی برکت ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی گناہ کتنی نحوست والی چیز ہے اور پھر توبہ کتنی برکت والی چیز ہے۔ تو اس لیے اس رات کو جو آ رہی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور نفل جو ہے وہ اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ نفل جو ہے عید کے ان کی رسم جماعت کرائی یا دوسری جو ایسی نمازیں ہیں جو سورج گرہن یا دوسری جو بھی نوافل کی نماز حضور نے کرائی ہے وہ اس کے علاوہ کوئی نفلوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے شب برات میں کہ اتنے نفل پڑھنے اتنے نہیں پڑھنے، آپ جتنے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پورے خلوص نیت کے ساتھ ہمیں نفل پڑھنے چاہیے۔ 2 پڑھیں 4 پڑھیں، کوئی اتنا لمبا کام نہیں، رات کا جاگنا بھی ضروری نہیں، لیکن جو بھی توبہ استغفار ہر چیز ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، بہت مہربانیاں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس رات کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار مہربانیاں کرم فرمائیں گے۔ لیکن نفل جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ علیحدہ ہی ہوتی، جماعت نہیں ہوتی، مسجد میں علیحدہ پڑھیں، گھر میں پڑھیں، لیکن یہ رات جو ہے بڑی برکتوں فضیلتوں والی رات ہے اور اس کا اہتمام صحابہ بھی کرتے تھے۔ اختلاف تو موجود ہے لیکن کچھ احادیث سے بات ثابت ہے، وہ کمزور احادیث ہیں کہ صحابہ بھی اہتمام کرتے تھے اور اس کے بعد تبع تابعین نے بھی کیا۔ بہرحال فضائل میں کمزور احادیث چل جاتی ہیں، اس لیے ہمیں اسی طرف جانا چاہیے۔ یا اللہ تعالیٰ میں نے جو باتیں کی ہم کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔